दोस्तों, माह रमजान मुबारक की 26 और 27 तारीख को जुमेरात और जुम्मे के दिन जिस घर में भी ये एक अमल, ये एक वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाता है। एक मुट्ठी चीनी पे ये अमल किया जाएगा और अगर इलायची के दाने भी मौजूद हो तो वो भी आप लोग ले लें। और सूरह कौसर का बहुत ही बेहतरीन और मुजर्रब वजीफा है जो कि 27वीं शब या 26वीं शब जुमेरात के दिन या जुम्मे के दिन, दोनों ही दिन बहुत खास हैं और दोनों ही तारीख बहुत मुजर्रब है। तो आज एक मुट्ठी चीनी वो हर घर में मौजूद होती ही है और साथ में चंद इलायचियों के दानों पर यह अमल किया जाएगा। अल्लाह वालों, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर जरूर रहम फरमाएगा, आप पर जरूर करम फरमाएगा, आपके रिज़्क़ के मामलात को बेहतरीन कर देगा, रास्ते की हर रुकावट को हटा देगा। वैसे आज माह रमजान की 26 तारीख है, यानी आपके पास 48 घंटों का टाइम है। 48 घंटों में से किसी भी वक्त एक मुट्ठी चीनी पर और 5 इलायची के दाने लेकर ये अमल, ये वजीफा आप लोगों ने करना है। और इंशाअल्लाह इस अमल को करने के बाद दौलत आप पर आशिको मेहरबान हो जाएगी और आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगी। चीनी का हर एक दाना आपके लिए 1-1 करोड़ लेकर आएगा। बस आपने इस अमल, इस वजीफे को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह अमल की मुकम्मल मालूमात दी जाएगी, हर एक चीज के मुतालिक बताया जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। अल्लाह वालों, आज माह रमजान की 26 तारीख है और ये आखिरी जुमेरात का दिन है। ये आखिरी जुमेरात है और कल जो है वो आखिरी जुमा है। तो आप कोशिश करें कि आज ही इस अमल को कर ले और अगर कल का वक्त मिलता है तो कल भी आप लोग लाजमी इस अमल को करिएगा। और एंड में छोटी सी दुआ भी होगी, उस दुआ में जरूर शामिल होइएगा क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है। तो अल्लाह वालों, चीनी हर घर में मौजूद है और इलायची के दाने भी हर घर में लगभग मौजूद ही होते हैं। नहीं होते तो 2-3 रुपए की इलायची जो है वो पिंसारी की दुकान से ले आइएगा या जनरल स्टोर पे भी आपको बआसानी मिल जाएगी। अल्लाह वालों, आज का ये अमल, ये वजीफा बहुत खास है, आपकी जिंदगी को 4 चांद लगा देगा, रास्ते की हर रुकावट को हटा देगा। फिर उस चीनी का करना क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, इलायची का क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा। बस आज आप लोगों ने आखिरी जुमेरात और जुम्मे के दिन ये वजीफा पढ़ना है। 26 तारीख को भी पढ़ सकते हैं, 27 तारीख को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूर है, छोड़ना नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप पर रहम कर देगा, आप पर करम कर देगा और इस तरीके से रहमत की चादर आप पर फरमाएगा, आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। अल्लाह वालों, यूं तो देखते ही देखते 25 रोजे गुजर गए, 25 सहरियां हमारे हाथों से निकल गई, 25 अफ्तारियां भी छूट गई। और जो बंदे भी अल्लाह पाक को राजी ना कर सके वो आज माह रमजान की 26 तारीख को आखिरी जुमेरात के दिन ये वजीफा पढ़ सकते हैं और इस अमल को पढ़ने की तौफीक उसको ही मिलेगी जो अल्लाह पाक का पसंदीदा है। अल्लाह पाक जिससे राजी होना चाहता है आज वही इस अमल को पढ़ सकेगा, बल्कि इस वीडियो को भी वही बंदा देख सकेगा जिसको अल्लाह पाक चाहता है कि मैं उससे राजी हो जाऊं। तो अल्लाह वालों, अपने रिस्क के मामलात के लिए, पूरे साल की कामयाबी के लिए इस अमल, इस वजीफे को आप लोगों ने माह रमजान मुबारक की 26 तारीख को पढ़ ले या 27 तारीख को पढ़ लें। मैं तो यह कहूंगा कि कोशिश करें कि आज 26 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन ही इस अमल को कर ले। अल्लाह वालों, माह रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन हर हाजत को पूरा फरमाता है। माह रमजान में हर इंसान के रिज़्क़ को बढ़ा दिया जाता है, सहरी में रौनक लग जाती है, अफ्तारी के दस्तरखान को सजा दिया जाता है, हर घर में खुशियां आ जाती हैं। रमजान के महीने में जन्नत के 8 दरवाजों को खोल दिया जाता है, दोज़ख के दरवाजों को बंद कर दिया जाता है। रमजान के महीने में अल्लाह रोजेदारों को इतना पसंद फरमाता है कि कुरान मजीद में मौजूद है कि रोजेदार के मुंह से आने वाली बदबू अल्लाह रब्बुल आलमीन को मुश्क की खुशबू से भी बेहतर लगती है, जन्नत में चलने वाली ठंडी हवाओं से भी ज्यादा बेहतर लगती है। दोस्तों, अल्लाह ताला रोजेदार को इतना पसंद फरमाता है। दोस्तों, आप चाहें तो रोजे की हालत में सुबह सहरी के वक़्त या नमाज फजर के बाद या ज़ोहर असर की नमाज के बाद इस अमल, इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। हत्ता कि अफ्तारी के वक़्त भी पढ़ सकते हैं, मगरिब की नमाज के बाद, तरावी के बाद, ईशा की नमाज के बाद या तहज्जुद के वक़्त, जब आपको मौका मिले, जब आपको वक्त मिले। माह रमजान मुबारक की 26 तारीख आखिरी जुमेरात के दिन
یہ وظیفہ پڑھتے ہوئے رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مانگنا۔ اگر کوئی رب کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، اگر کوئی اللہ کی رحمت کو دیکھنا چاہتا ہے، تو آج کے دن یہ وظیفہ لازمی پڑھنا، منگتا بھکاری فقیر بن کر پڑھنا۔ آج اگر کوئی بے اولاد ہے تو اولاد کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ اولاد بھی مل جائے گی۔ اگر کوئی بیٹے کا خواہش مند ہے، بیٹے کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو اللہ رب العالمین بیٹا بھی نواز دے گا۔ اگر کوئی مقروض ہے اور قرض سے نجات کے لیے پڑھنا چاہتا ہے، انشاءاللہ قرض سے مکمل نجات بھی ہو جائے گی۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے۔ اگر کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان چاہتا ہے، تو دوستو یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج رب کریم سے جس کو جو چاہیے مانگتے چلے جانا۔ دوستو رمضان کا مہینہ رحمت برکتیں برسا رہا ہے۔ جو بندہ بھی ہاتھ پھیلا کر اس مہینے کی قدر کر لیتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں رب کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوستو ہم میں سے بہت سے لوگوں نے رجب اور شعبان کے مہینے کو صرف اس لاپرواہی میں گزار دیا کہ کل پڑھ لیں گے، پرسوں پڑھ لیں گے، رات کو پڑھ لیں گے، شام کو پڑھ لیں گے، صبح پڑھ لیں گے، شب معراج کو پڑھ لیں گے، شب بارات کو مانگ لیں گے۔ اس طرح رجب کا مہینہ بھی گزر گیا، شعبان کا مہینہ بھی گزر گیا، اور رمضان المبارک کی بابرکت طاق راتیں بھی 3 گزر چکی ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات جو کہ 23ویں روزے کو تھی وہ بھی گزر چکی ہے۔ اللہ والوں یہ لاپرواہی یقین کریں ہم سے چمٹی ہوئی ہے، ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور رہی صحیح کسر جو چند منافقین یوٹیوب پر آ گئے ہیں، جو کہ دوسروں کی ویڈیوز اٹھا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں اور شاید سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کما رہے ہیں، اور اچھے اچھے تھمبنیل بنا کر پتہ نہیں کیا سوچتے ہیں، اور آپ لوگ ان کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، ان نوسر باز، ان بدماشوں کے چکروں میں آ جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات کو یار گوا دیا، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر رات تھی، جس کے بارے میں نے آپ کو ایک دن پہلے بتا دیا تھا کہ 23 کی رات لیلۃ القدر کی رات ہوگی۔ لیکن افسوس بہت سے لوگوں نے، جو میرے ویورز ہیں، جو مجھے دیکھتے ہیں، انہوں نے تو فائدہ اٹھا لیا، لیکن جو ان منافقین کے چکروں میں آ جاتے ہیں، جو ان پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ دیکھیں اب دیکھیں وہ 27ویں شب کو دھما دھم ویڈیو بنا کے ڈالیں گے، اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہاں آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ پاک ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ والوں آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ آخری جمعرات کے دن اس عمل کو لازمی پڑھ لو یار، کیا ہاتھ جوڑ کر بولوں کہ اس وظیفے کو کر لو، کیونکہ یہ آخری جمعرات، یہ جمعرات کا دن بہت خاص دن ہے، بہت فضیلت والا دن ہے، اور دین اسلام میں اس دن کو بہت زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اگر آپ کو پتا ہو تو غوث پاک سرکار بھی پیران پیر وہ جمعرات کی وجہ سے ہی مشہور ہیں۔ تو اللہ والو آج آخری جمعرات کے دن، رمضان کی آخری جمعرات ہے، اس کے بعد رمضان میں جمعرات آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی۔ اللہ پاک نے اگر زندگی بخشی تو پھر اگلے سال ہی ہم لوگ جمعرات کو دیکھیں گے، لیکن آج ماہ رمضان کی یہ آخری جمعرات ہے، 26 تاریخ ہے۔ تو اللہ والو آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں اس عمل کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں کو سنوار لیں۔ بہت سے لوگ دیہڑی والے ہیں، بہت سے لوگ کاروباری ہیں، یعنی کاروبار کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنے 2-3 ہزار روپے دن کے بچا لے، لیکن اس کے برعکس دوسری جگہ کوئی ایک بندہ ہے جو کاٹن کا سوٹ پہن کر آتا ہے، کار میں آتا ہے، وہ محنت بھی نہیں کرتا لیکن لاکھوں روپے کما رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس نے رب العالمین کو راضی کیا، اس کے باپ نے راضی کیا، اس کی اولاد نے، یا پھر اس کے دادا پردادا نے، اس کی نسل میں سے کسی نہ کسی نے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیا۔ اور دیکھیں آج اللہ پاک کس طریقے سے نواز رہا ہے، آج اللہ پاک کیا کرم فرما رہا ہے۔ اللہ والوں بات کیا ہے؟ رب پہ توکل اور بھروسہ، یقین کریں آپ کو 7 سمندر پار بھی لے جاتا ہے۔ آپ کی جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن رب پر بھروسہ بہت اسٹرانگ ہے، رب پر بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو نوازے گا۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا کہ امت کے لیے رو رو کے مانگے، جو بندہ امت کے لیے دعا مانگتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک کے ولی کیوں کامیاب ہیں؟ ان کے دل میں امت کا درد ہوتا تھا، وہ دوسروں کی مدد کرتے تھے، مدد کشائی کرتے تھے۔ لیکن اللہ والوں آج کل تو اس طریقے سے اللہ ماشاءاللہ پیر آ گئے ہیں، وہ جعلی پیر ہی بولوں گا ان کو،
ان کو جعلی پیر بولوں گا، اور جو واقعی میں اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ تو ہمارے سر کے تاج ہیں، ان کی نالین، ان کی چپلیں ہمارے سر پر، ہماری گردنوں پر بلکہ۔ لیکن اللہ والوں، جو لوگ ڈھونگی ہیں، جو تعویذات کے بھی پیسے لیتے ہیں، جو آپ کو لوٹتے ہیں، یعنی کہ ایک بندہ پریشانی میں ہے، اس کو کہتے ہیں کہ 10,000 روپے دے دیں، یعنی وہ ادھار میں زندگی جی رہا ہے اور مزید اس کو ادھار میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے نوسر بازوں سے بچائے۔ اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آج ماہ رمضان المبارک کی 26 تاریخ ہے، آخری جمعرات کا دن ہے، اور اسے دولت والی جمعرات بھی کہتے ہیں۔ آج کا دن بہت بڑا دن ہے، اور آج اللہ پاک کی ذات آپ کو ایک اور موقع دے رہی ہے۔ کوشش کریں اس وظیفے کو آپ لوگ روزے کی حالت میں کریں، اللہ پاک زیادہ اجر و ثواب سے نوازے گا، اللہ پاک آج زیادہ آپ پر رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، اگر آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو باوضو پڑھتے ہیں اور روزے کی حالت میں پڑھتے ہیں۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ اللہ والوں، ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، اور ویسے بھی آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ ہے اور یہ آخری جمعرات ہے، یہ آخری موقع ہے، تو اللہ والوں اس عمل کو کوشش کریں گے اچھی طرح سے پڑھیں، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں اور امت کے لیے پڑھیں۔ آج کوشش یہ کرتے ہیں کہ امت کے لیے وظیفہ پڑھیں کہ اللہ پاک سے امت کے لیے کوئی آسانی کر کے اٹھیں گے۔ اللہ والوں، امت کے لیے آپ سوچیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے سوچے گا، اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے گا۔ آپ یہ مت سوچیں کہ اگر ہم لوگ یہ سوچیں گے نہیں کہ یار میری شادی ہو جائے یا پھر کوئی اور معاملات کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ والوں امت کے لیے پڑھیں۔ یقین کریں، میں دعوے کے ساتھ بولتا ہوں، 100% بولتا ہوں، کامیابی ملے گی۔ اللہ پاک ان خواہشات کو بھی پورا فرمائے گا جو آپ لوگ ذکر نہیں کرتے، جن کی طرف آپ کا دھیان نہیں جاتا، اللہ پاک وہاں سے بھی آپ کو بچائے گا اگر آپ لوگ امت کا درد اپنے سینے میں لے کر اس وظیفے کو آج کریں گے، بلکہ آج امت کے لیے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یقین کریں، فائدہ ہی فائدہ ہے، اتنا فائدہ ملے گا آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ بے شک دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہو، انڈیا سے ہے، پاکستان سے ہے، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن اس خاص عمل کو پڑھ کے دیکھیے گا، انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ پر رحم فرما دے گا، آپ پر کرم فرما دے گا، اور ایسی رحمت کی چادر آپ پہ ڈال دے گا، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ لیکن اللہ والوں، آج کی ہم نے دعا نہیں کری، آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، بڑا دن ہے، پہلے آج کی دعا کر لیتے ہیں، پھر وظیفے کی طرف چلیں گے۔ دعا میں آپ لوگوں نے ضرور شامل ہونا ہے، دعاؤں میں شامل ہوں گے تو یقین کریں کسی ایک کی بھی آمین قبول ہو گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جانا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک چلی جائے، تو جتنا زیادہ اس ویڈیو میں، اس دعا میں شامل ہوں گے تو سب کی آمین اللہ پاک کی بارگاہ میں کسی ایک کی تو قبول ہوگی نا۔ کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جو روزے کی حالت میں دیکھ رہا ہے اور اللہ پاک کو راضی کر چکا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے وسیلے سے ہماری بھی مغفرت فرما دے گا۔ تو آئے آج ماہ رمضان کی 26 تاریخ جمعرات کے دن کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے نام یا ذل جلال کا واسطہ، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے یا رحمان اور یا رحیم اور یا کریم کا واسطہ، امت محمدی پر رحم فرما دے، امت محمدی کی مدد کا بہترین بندوبست فرما دے، ہم سب مسلمانوں کی بخشش و مغفرت فرما دے، یا رب ذوالجلال ہم سب کو ہدایت عطا فرما۔
अच्छी हिदायत अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस उम्मत मोहम्मदी को गनी कर दे, उरूज अता फरमा, फिर दोबारा से गलबा अता फरमा। अपनी मदद का मेरे मौला बेहतरीन बंदोबस्त फरमा दे। ताक रातें चल रही हैं, बड़ी बड़ी रातें चल रही हैं, बड़े बड़े दिन चल रहे हैं और माह रमजान का आखिरी अशरा चल रहा है। जहन्नम की आग से निजात का अशरा चल रहा है। उम्मत मोहम्मदी पर रहम फरमा दे, बेहतरीन फैसले फरमा दे। इतने कत्ल व गारत हो रहे हैं मेरे मौला, हादसात हो रहे हैं मेरे मौला, महीशत तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है मेरे मौला। ये हुक्मरान जो कि कुफ्फार के गुलाम बने बैठे हैं, ये हदीस भी पूरी हो गई है मेरे मौला। अब तो उस मर्द मुजाहिद को जाहिर फरमा दे जो तेरा निज़ाम आलम कायम कर दे, तेरा निज़ाम कायम कर दे। उन काले झंडों को मेरे मौला तू ताकत अता फरमा, तक़वियत अता फरमा, जो कि पूरे कुफ्र के दिल में अपने पूरे पूरे झंडे गाड़ देंगे, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। या रब्बे ज़ुल जलाल, हम सबको जज्बाए जिहाद से सरशार फरमा। हम सब की जो छोटी मोटी हाजत है मेरे मौला, कोई कर्जदार है उसके कर्ज को खत्म कर दे, गैब से कर्ज को खत्म कर दे, जो परेशान है उसकी परेशानी दूर कर दे मेरे मौला। तुझे इस बाबरकत महीने का वास्ता, नबी पाक के प्यारे प्यारे रुखसार का वास्ता, उनकी प्यारी दुआओं का वास्ता, उनकी जिंदगी का वास्ता मेरे मौला, हसनैन करीमैन का वास्ता। नबी पाक जितनी मोहब्बत करते थे हसनैन करीमैन से, उन मोहब्बत का वास्ता आपकी बारगाह में पेश करते हैं। हम पर रहम फरमा दे, हम पर करम फरमा दे, हमारी बख्शिश फरमा दे। या रब्बे ज़ुल जलाल, ईमान वाली मौत अता फरमा, शहादत की मौत अता फरमा। या रब्बे ज़ुल जलाल, अपने सिवा किसी का मोहताज नहीं रखना, हमें जलील होने से बचा, हमें रुसवाई से बचा। अगर कोई मकरूज है जो कोई कर्जे के दलदल में धंसा हुआ है, उसका कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा मेरे मौला, उसको रुसवा नहीं करना, उसको जलील नहीं करना, उसके कर्ज को उतार दे। जो मेरी बहनें रिश्तों की इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्ते अता फरमा, ऐसे साले और बेहतरीन जबरदस्त रिश्ते अता फरमा कि उनकी जिंदगी, उनका सबर जो है उसका बेहतरीन सिला मिले, उनकी जिंदगी जन्नत जैसी गुजरे और उनके शौहरों की भी जिंदगी ऐसी ही गुजरे मेरे मौला। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने बुरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक चली जाए, लाखों लोगों तक चली जाए, तो मेरे मौला अगर जिसने आमीन बोला तो फिर तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो लिहाजा लाजमी इस वीडियो को शेयर करा करें, कमेंट में अपना नाम भी लिख दिया करें, दुआओं के लिए कह दिया करें। दुआ मोमिन का हथियार है, आपको रिप्लाई भी तो देता हूँ ना, तो कमेंट कर दिया करें। अब अल्लाह वालों, अपने खास मकसद की नियत करनी है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। इस वजीफे को जो पढ़ना है, इसकी जो तरतीब है उसको जरा मुलाहिजा करें। आपने पहले नंबर पर या रब्बना को पढ़ना है। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, फायदा जब ही होगा जब आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखेंगे, क्योंकि हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है, तो लिहाजा हर वजीफा करने के तरीक़ेकार और तरतीब भी अलग होगी, जो इंशाअल्लाह मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो लिहाजा वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। अब आप लोगों ने तवज्जो और ध्यान से सबसे पहले नंबर पर या रब्बना को पढ़ना है। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना पढ़ना है। अब आप अल्लाह के लाडले हो जाएंगे, अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह के दोस्त बन जाएंगे। आप अल्लाह से मांगने का वक्त है। अल्लाह वालों, जब आप लोग या रब्बना पढ़ेंगे, या रब्बना के मायने क्या हैं? ए मेरे रब, ए मेरे रब। या रब्बना पढ़ने से ए मेरे रब, ये इसके मायने हैं। आपने ए मेरे रब कहना है, सिर्फ और सिर्फ 11 बार कहना है। 11 बार या रब्बना से आप अल्लाह पाक को पुकारेंगे, और जो बंदा अल्लाह पाक को या रब्बना से पुकारता है वो अल्लाह पाक का लाडला हो जाता है, अल्लाह पाक के करीब हो जाता है, अल्लाह पाक का दोस्त बन जाता है। अब अल्लाह से मांगने का वक्त है। लोगों, आप लोगों ने किस तरीके से करना है, इसको सिर्फ आप लोग ध्यान से समझें। वजीफे को समझ गए, इंशाअल्लाह आपकी कामयाबी का तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। आपने इलायची और चीनी पर 11 बार या रब्बना पढ़कर अल्लाह को राजी कर लिया, अल्लाह के करीब हो गए, अल्लाह को मना लिया। अब आपने सूरतुल कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर पढ़कर अल्लाह करीम से मांगना है। सूरह कौसर पढ़ने से तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाती हैं, बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं, मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं, कर्जदारों के कर्ज से निजात हो जाएगी, बीमार हो शिफा हो जाएगी, बेटियों के रिश्ते हो जाएंगे। सूरह कौसर पढ़ते दौरान जिस बंदे ने अल्लाह को राज़ी कर लिया, अल्लाह से मांग लिया, वो दुनिया के हर मकसद में कामयाब हो जाता है।
تو لہٰذا ایک بار اس عمل کو میرے ساتھ بھی دہرائیں اور کس طریقے سے کرنا ہے اس کی ترتیب کو بھی آپ لوگ سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو پڑھتے چلے جانا ہے اور دائیں اور بائیں کندھوں پر نظر مارتے جائیں۔ سورہ کوثر پڑھ کر دائیں بائیں کندھوں پر نظر مارتے رہیں اور سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ جو بندہ بھی جو ترتیب بتا رہا ہوں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کریے گا، نہ ایک بھی زیادہ نہ ایک بھی کم، آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے سورہ کوثر کو پڑھتے چلے جانا ہے۔ دائیں اور بائیں کندھے پر ہمارے جو ہے وہ ہر بندے کے کندھے پر کرامت کاتبین موجود ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو اور ہماری بدی کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ چینی اور الائچی کے دانے پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ کوثر کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے آپ کے نامہ اعمال کو رکھتے ہیں، اللہ کریم کو بتاتے ہیں کہ آج تیرے بندے نے تجھے سورہ کوثر پڑھ کر یاد کیا، آج تیرے بندے نے تجھے سورہ کوثر کی فضیلت اور برکت سے مانگا۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے سے راضی ہوں، یہ سورہ کوثر پڑھ کر الائچی اور چینی کے دانے پر جب بھی مانگتا ہے تو اللہ والوں ایک ایک دانہ 1-1 کروڑ روپیہ عطا کرتا ہے۔ پھر آپ کے گھر سے تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کی ہر شے خود آپ کے پاس چل کر آئے گی۔ آپ رزق مانگتے ہیں رزق ملتا ہے، دولت مانگتے ہیں دولت ملتی ہے، شہرت کے لیے پڑھتے ہیں شہرت ملتی ہے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اللہ والو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بدل جائے، جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ اپنی تمام مصیبتوں سے جان چھڑا کر ایک کامیاب زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، وہ سورہ کوثر کی ایک مکمل تسبیح پڑھیں گے۔ سورہ کوثر کو 100 بار پڑھیں گے۔ اب 100 بار کا مطلب ہے کہ 100 بار ہی پڑھنا ہے، نہ 99 نہ 101۔ آپ نے فل 100 ٹائمز پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ کامل وظیفے کی کامل ترتیب ہے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، جس سے وظیفے کی تاثیر و طاقت میں فرق پڑ جاتا ہے، وظیفے کی فضیلت اور برکت کم ہو جاتی ہے۔ آپ نے توجہ کرنی ہے، ہو سکے تو ڈیجیٹل والی تسبیح کا استعمال کریں جس پر 100 دانوں کے نمبرز گنتی کے صورت میں آپ کے پاس آتے ہیں۔ اس سے غلطی کوتاہی کی گنجائش کم ہو جاتی ہے، لیکن ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ یہی وہ ہاتھ ہیں جس پر قرآن پڑھا جائے گا اور قبر میں یہ نور کی طرح آپ کی قبر کو منور فرمائیں گے۔ تو کوشش کریں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں۔ سورہ کوثر کو گن کر 100 بار پڑھنا ہے۔ الائچی کے 5 دانوں اور چینی پر پھونک مارنی ہے۔ میرا یقین کیجئے گا یہ 1 پیالی چینی اور 5 الائچی پر یہ کامل وظیفہ جس نے ایک بار بتائے گئے طریقے سے کر لیا وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ وظیفہ بہترین اور طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ اب سورہ کوثر کے بعد آپ نے رب کریم کے بہت ہی خاص نام ہیں، دو صفاتی نام ہیں، یا لطیفو یا ودودو۔ آپ نے یا لطیفو اور یا ودودو کو پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ الائچی اور چینی کے دانے پر پڑھ کر پھونک مارتے ہوئے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے، یا اللہ تیرا شکر ضرور لکھنا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یا لطیفو یا ودودو یہ دونوں نام بہت خاص ہیں اور محبت کے حوالے سے یہ دونوں نام بہت ہی زیادہ مجرب ہیں۔ آپ لوگوں نے یا لطیفو یا ودودو کو کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ ذرا توجہ اور دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا لطیفو یا ودودو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا لطیفو یا ودودو دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا،
اس طریقے سے یا لطیف یا ودودو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے, صرف 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اب آخری عمل یعنی چوتھا وظیفہ آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے. یہ سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے, اور جو بندہ اللہ پاک کی بے نیازی سے مالا مال ہو جاتا ہے, یقین کریں رب کی رضا مل جائے نا تو بندہ پھر پہاڑوں میں بھی راستے ڈھونڈ لیتا ہے. اللہ والوں, اگر آپ لوگ بالکل تنہا ہو چکے ہیں, آپ لوگ بالکل تنہائی والے راستوں پر اکیلے چل رہے ہیں, سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا, لیکن وہ رب ہے جو کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اللہ الصمد سے رب کو پکاریں, وہ رب آپ کے بند نصیب کو کھول دے گا, آپ کے معاملات کو بہتر کر دے گا, رستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا. آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 1444 مرتبہ تعداد ذہن میں رکھیں, 1444 1444 ٹائمز یعنی 14 تسبیحات اور 44 مرتبہ. اللہ والوں, بہت زیادہ ہوا تو آپ کو 5 یا 10 منٹ لگیں گے اس کو پڑھنے میں. آپ لوگ 1444 سن کے ڈر نہیں جائیں, گھبرا نہ جائیں. اللہ الصمد ایک بار ہو گیا, اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد. آپ خود دیکھیں 1 منٹ میں کتنی بار پڑھ لیا جائے گا. تو آپ لوگ اس کی فکر نہ کریں, آسانی سے پڑھ لیا جاتا ہے اور بہت ایک بار تو کرنے والا وظیفہ ہے. 1444 یہ تعداد ذہن میں رکھیں, 1444 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے, اور پھر اس چینی اور الائچی پہ دم کرنا ہے. اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا. ایک بار کرنے والا عمل ہے, کوشش کریں اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں. اگر 11 بار نہیں پڑھ سکتے تو آپ لوگ کم سے کم 3 بار تو درود پاک اول آخر لازمی پڑھیں, اور درود ابراہیمی پڑھیں, تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. اب آپ لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے, دعا مانگیں. اب کسی کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے تو آپ اس چینی اور الائچی کی کوئی میٹھی چیز بنا لیں گے. اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے جسم میں بہت زیادہ بیماریاں پل رہی ہیں, کمر میں درد رہتا ہے, پورا دن جسم میں درد رہتا ہے, تو نہار منہ 1 الائچی کھا لیں گے, اگلے دن 1, اگلے دن 1, پھر اگلے دن 1, اور وہ جو چینی ہے اس کا کوئی میٹھا بنا کے آپ کھا لیں گے, تو یہ وظیفہ ہو جائے گا. اگر رزق کی برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں, اگر یہ مسئلہ ہے موٹاپا بھی ہے اور رزق میں برکت بھی چاہتے ہیں, الائچی نہار منہ کھا لیں گے اور چینی کا صدقہ کر دیں گے. صدقہ کیسے کریں گے؟ اسی کٹوری کو اٹھا کر آپ لوگ اوپر رکھ دیں گے, چھت پہ لے جا کے رکھ دیں گے, تاکہ کیڑے مکوڑے اور جو چڑیا وغیرہ ہے وہ اس کو چک کے کھا لے. تو اللہ والوں, اس طریقے سے بھی آپ لوگ یہ عمل, یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اب آپ لوگوں کا یہ عمل مکمل ہو گیا, وظیفہ آپ لوگوں کا ہو گیا. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اب آپ لوگوں نے دیکھیں دعا کو اچھے انداز میں کریں, اور کوشش کریں کہ ہر ہفتے, ہر جمعرات, ہر جمعہ, جون سی بھی دن اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں, ہر ہفتے اس وظیفے کو دہراتے جائیں. بہت فائدہ ہوگا, بہترین ریزلٹس آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ. ایسے ایسے ریزلٹس ملیں گے, کیونکہ ہمیں تو پتا ہے نا اس وظیفے کی تاثیر کیا ہے, اس کی طاقت کیا ہے, اور جو بندہ اس وظیفے کی تاثیر اور طاقت کو سمجھ جاتا ہے اس کو دوبارہ کبھی بھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی, کیونکہ یہ وظیفہ آل ان ون ہے. انشاءاللہ آپ کے تمام معاملات کا یہ واحد حل ہوگا. بس آپ نے اس عمل, اس وظیفے کو ہمارے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کرنا ہے, اپنی مرضی سے اس عمل کو نہیں کرنا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کم پڑھتا ہے یا پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ بعد میں آگے پڑھوں گا. ایسا نہیں کرنا. آپ لوگوں نے ایک ہی وقت میں اس عمل کو کرنا ہے. نہ موبائل اپنے پاس رکھیے گا, نہ ایمرجنسی میں کوئی بلا تو جائیے گا. اگر آپ کسی نے بلا لیا, آپ کا دھیان ہٹا, تو یہ اس عمل کا فائدہ آپ کو بالکل بھی نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے. بامشکل 10 سے 15 منٹ کا یہ وظیفہ ہے. آپ لوگ سارا دن محنت مشقت کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی کامیابی نہیں ملتی, یا دہاڑی 500, 1000 یا پھر 2000 آپ لوگوں کو ملتی ہے. آج صرف 15 منٹ اللہ رب العزت کی دہاڑی کر کے دیکھو, پھر دیکھو وہ رب آپ کو کیسے کیسی جگہوں سے نوازے گا. اللہ والوں, اللہ پاک میرا سنانا, آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو, اللہ پاک اپنے شان خدائی کی عزت کے معاف فرمائے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.